السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرا ایک پہلے ویلاگ آیا ہے جس میں میں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اس قدر پسند ہے کہ جو کہیں اس سے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ دعا ہے۔ تو آج میں اس کا پارٹ 2 آپ کو سنانے جا رہی ہوں، تو آپ اس کو ضرور سنیے گا اور پورا ویلاگ جو ہے آخر تک دیکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اے اللہ، تو وہ معبود برحق ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور نہ کوئی چیز تجھ سے غائب ہوتی ہے اور نہ تجھ سے کوئی چیز مخفی ہے اور نہ پوشیدہ۔ اندھیروں میں تجھ سے کوئی چیز دور اور گم ہونے والی نہیں ہے، بس جس وقت تو ارادہ کرے کسی چیز کا کہ ہو جائے بس وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں جس طرح تو نے اپنی حمد فرمائی، اور کئی گناہ اس حمد کے جو تمام حمد کرنے والوں نے تیری حمد کی ہے یا تحمید بیان کی ہے یا توحید یا تکبیر یا تحلیل یا تعظیم یا تسبیح یا تقدیس بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ہو جائے میری حمد تیرے لیے بے مثل ہر آن میں یا کم اس سے، مثل حمد تمام حمد کرنے والوں کے، اور مثل تمام طرح طرح کے توحید اور اخلاص بیان کرنے والوں کے، اور مختلف عارفوں کے تقدیس بیان کرنے والوں کے، اور تمام تحلیل اور صلوات اور تسبیح بیان کرنے والوں کے، تو ان کا رب ان کے حال پر عالم اور عارف ہے، اور وہ تمام مخلوقات از قسم حیوانات و انسان و جنات و نباتات میں سے محمود و محبوب اور محجوب ہے۔ اور میں اے اللہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس برکت سے جو تو نے اپنی حمد پر مجھے ناطق و گویا فرمایا ہے، اور کیا ہی آسان ہے وہ چیز جس کی تو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ادائیگی حق میں اور کس قدر بڑی ہے وہ چیز کا تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اپنے شکر کا۔ تو نے میری ابتدا کی ہے نعمتوں کے ساتھ اپنے فضل سے اور فراغی سے، اور تو نے مجھے حکم دیا ہے شکر کرنے کا، اور حق اور عدل سے تو نے وعدہ کیا ہے اوپر شکر کے دگنی جزا اور زیادہ نعمت کا، اور تو نے مجھے دیا ہے اپنے رزق سے جو وسیع و کثیر اور بڑا ہے، عذر و اعتبار و اختیار و رضامندی کے، اور اس کے عوض تو نے مجھ سے طلب کیا ہے شکر آسان اور چھوٹا، اور تو نے مجھے نجات دی ہے اور عافیت عطا کی ہے بری بلا اور بری تقدیر سے، اور تو نے مجھے نہیں حوالے کیا بری قضا اور بلا کی طرف، اور تو نے مجھے عافیت کا لباس پہنایا، اور بہت اللہ تعالیٰ کے قریب منزل والے اور واضح دلیل والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا درود ہو ان پر اور جملہ انبیاء اور مرسلین پر۔ اے اللہ، مجھے بخش دے وہ خطا جسے نہیں پہنچ سکتی مگر بخشش تیری، اور نہیں اسے مٹا سکتی مگر تیری عفو، اور جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا سوائے تیرے درگزر اور فضل کے، اور عطا کر مجھے آج کے دن اور آج کی رات اور اسی موجودہ مہینے اور سال کے اندر یقین صادق جو آسان کرتے دنیا مجھ پر اور آخرت کی مصیبتوں کو اور دارین کے غم اور زمینوں کا جاننے والا، غیب اور شہادت کا تو بڑا بلند اور برتر ذات والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے امر پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور ہدایت پر مضبوط رہنے کا، اور نعمتوں پر شکر کا، اور اچھی عبادت کا خواستگار ہوں، اور تجھ سے ہر طرح کی خبر کا سائل ہوں، خیر کا سائل ہوں جسے تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور پناہ مانگتا ہوں ہر اس شے سے جو تو جانتا ہے، اور بخشش کا خواستگار ہوں تجھ سے ہر اس گناہ سے جسے تو جانتا ہے۔ تحقیق تو ہی غیب کا جاننے والا ہے، اور تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر ظالم کے ظلم سے، اور باغی اور سرکش کی سرکشی سے، اور حاسد کے مجھے دے رکھی ہے۔ بس بے شک تو وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے تیرے بغیر، تیری ذات مخلوق میں سے نمایاں ہے
تیری حمد یہ ہے کہ تیری سخاوت کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، نہیں پھیر سکتا تیرے حکم کو کوئی اور، نہ تیری سلطنت میں تیرے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو لوگوں اور ان کے مالوں کا مالک ہے، جس طرح تو جانتا ہے، لیکن تجھ سے وہ کسی شے کے مالک نہیں ہے مگر جب کہ تیرا ارادہ ہو۔ اے اللہ، تو ہے اللہ تعالیٰ، احسان کرنے والا، انعام والا، فضل کرنے والا، قدرت والا، غلبے والا، اقتدار والا، ہمیشہ رہنے والا، پاک اور مقدس ذات والا، اپنے نور پاک میں عزت اور بلندی کی چادر اوڑے ہوئے ہے، اور عظمت والا، کبریائی کا نواز، کبریائی کا تو ازار بند باندھے ہوئے ہے، اور تو اپنے نور اور قبا کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہے، اور تو اپنی ہیبت اور روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اے اللہ، تو قدیم احسان والا ہے، اور بڑے فضل والا ہے، اور بلند عزت والا ہے، اور روشن ملک والا، اور وسیع سخاوت والا، اور کامل قدرت والا، بالغ حکمت والا ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کیا ہے، اور وہ تمام بنی آدم میں سے افضل ہے، جن کو تو نے عزت و تکریم عطا کی اور اٹھایا انہیں تری اور خشکی میں، اور انہیں پاک رزق عطا کیا، اور اپنی کثیر مخلوق پر ان کو فضیلت بخشی، اور مجھے بنایا تو نے سننے والا، آنکھوں والا، صحیح اور سلامت بدن والا، اور عافیت والا، اور نہ تو نے مجھے اپنے بدن کے کسی نقصان میں مبتلا کیا ہے، اور نہ کسی اعضاء کے کسی آفت پر مشغول کیا ہے، اور نہ تو نے مجھ سے بند کیا ہے اپنی کرامت کے اور میرے متعلق حسن کارکردگی کو، اور میری طرف اپنے فضل کے برکتوں اور نعمتوں کو۔ تو وہ ذات ہے کہ تو نے فراخ کیا مجھ پر رزق زندہ چیزوں کے بعد، اور زندہ رہے گا جب کہ تمام زندہ مر جائیں گے، اور تو ایسا زندہ ہے کہ تو نے کسی زندہ سے بطور میراث زندگی نہیں حاصل کی، اور تیرا خیر کسی وقت مجھ سے بند نہیں ہوا، اور میری امیدیں تیرے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہی ہیں۔ بدبختی کی سزائیں کبھی مجھ پر نازل نہیں ہوئیں، اور عصمت کی باریکیاں مجھ پر کبھی بند نہیں ہوئیں، اور مجھ پر تیری نعمتوں کے وعدے کبھی برخلاف نہیں ہوئے۔ بس اگر میں نے نہیں یاد کیا مجھ پر تیرے احسان میں سے، مگر مجھ سے تیری معافی، اور میرے لیے تیری توفیق، اور میری دعاؤں کی قبولیت، جبکہ میں اے اللہ بلند کروں اپنی آواز تیری توحید سے، اور تیری تحمید و تسبیح و تمجید و تعظیم، تکبیر و تحلیل سے، اور دیگر تیری تقدیر میں میری خلقت جو تھی، جب کہ تو نے میری صورت بنانی چاہی، پس تو نے مجھے حسن صورت عطا کی، اور مگر رزق کی تقسیم کے وقت جب تو نے میرے لیے رزق مقدر کیا، بس میرے شکر نے مجھے اسی کوشش میں مصرف نہیں کیا، بس کس طرح میں تیرے بڑے بڑے انعاموں میں لوٹتے ہو ذکر کرتا ہوں، اور میں ان میں سے کسی کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بس تیرے لیے ہے سب تعریف ان بخششوں پر جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اتنی تعداد میں جسے تیرا علم محفوظ کر سکے، اور اتنی تعداد میں جس قدر کہ تیری رحمت وسیع ہے، اور اتنی تعداد میں کہ جسے تیری قدرت احاطہ کر سکے، اور اس تعداد سے کئی گناہ زیادہ کہ تو اپنی تمام مخلوقات سے اس کا مستوجب اور سزاوار ہے۔ اے اللہ، میری بقایا عمر میں مجھ پر اپنے احسانات تمام کر دے، جس طرح تو میری زندگی گزری میں مجھ پر احسانات فرماتا رہا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف وسیلہ ڈھونڈتا ہوں، تیری توحید، تیری تمجید و تیری تحمید و میری تحلیل، تیری تکبیر، تیری کبریائی، تیرے کمال، تیری تعظیم، تیری تقدیس، تیرے نور، تیری بخشش، تحقیق۔ تجھے اس بات کا عار نہیں کہ کثرت بخشش کے سبب تجھے بخل کی رکاوٹ لاحق ہو، اور تجھے اس کا دکھ لاحق ہو، اور تیری نعمتوں کے شکر میں قصور تیری بخشش کو کم نہیں کرتا، اور نہ تیری وسیع بخشش تیرے خزانوں کو کم کر سکتی ہے، اور نہ تیری عظیم الشان سخاوت کو کسی قسم کی جلیل یا جمیل فاقہ متاثر کر سکتی ہے، اور نہ تجھے بھوک کی تنگی کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ تجھے تکلیف پہنچے، اور نہ تجھے سستی اور
ناداری کا خوف لاحق ہوتا ہے جو تیرے فیض اور فضل کی سخاوت میں، اور نہ اپنی یاد مجھ سے بھلا، اور نہ میرے اوپر سے پردہ اٹھا، اور نہ مجھے اپنی رحمت سے نا امید کر، اور نہ اپنے پڑوس اور پناہ سے مجھے دور کر، اور اپنی ناراضگی اور غضب سے مجھے پناہ دے، مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کر، اور میرے خوف اور وحشت میں تو میرا مونس ہے، اور ہر تنہائی میں تو میرا ہم نشین ہو، اور مجھے ہر ہلاکت میں محفوظ رکھ، اور مجھے تو نجات دے ہر بلا، آفت، مصیبت، اہانت، ذلت، علت، قلت۔ اے وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکا ہے مگر اس کے امر سے، اے وہ ذات کہ اس کا امر ہے، جس کام کا ارادہ کرے وہ ہو جائے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کے عالم ملکوت کی کنجی ہے، اور اس کی طرف تمام کا رجوع ہے۔ اور درود ہو اللہ کا اوپر خلق ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے آل اور صحاب تمام پر جو پاک صاف ہیں، اور سلام بھی سب پر بہت بے شمار۔ اے بہت رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے، اور سب سے زیادہ مددگار، اور سب تعریف ہے اللہ رب العالمین کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔